بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین درود پڑھیے محمد علیہ مولا مشکل کشا حضرت علی اسلام ارشاد فرماتے ہیں جو ایک بار اپنی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے 4000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ 4000 گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں، بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فائدہ جس کے بارے میں بتایا گیا۔ پھر ایک جگہ پہ اور ہے، جیسے کہ سورہ بقر میں یہ جو سورہ بقر ہے یہ کس سلسلے کی ہے، یہ مشہور کیوں ہے سورہ بقر؟ گائے والا سورہ۔ کیا گائے والا سورہ؟ وہ جو بندوں میں آپس میں لڑائی ہوئی تھی اور ایک بندے کو جوان کو مار دیا گیا تھا، وہ شادی کا سلسلہ تھا، تو اس کے چچا زاد بھائیوں نے اس لڑکی کے، کیا پیچھے جانا پڑے گا؟ اچھا، پھر ان لوگوں نے آ کے جعلی طور پہ رونا شروع کر دیا کہ یہ دیکھیں مار دیا، کس نے مارا، فساد برپا ہو گیا، 2 قبیلوں میں لڑائی ہونے کا مختصر سا بتا رہے ہیں، ٹائم کم رہ گیا، کہ لڑائی کا خطرہ ہوا تو لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے کہ کیا کیا جائے۔ پھر وہ سورہ بقر میں ساری وہ ہے تفصیل جو آپ نے پڑھی ہے کہ ان لوگوں کا گائے لے کے آؤ، گائے کو ذبح کیا جائے، اس میں سے گوشت کا ٹکڑا جو ہے اس نوجوان پہ اس پہ ڈالا جائے جو مر گیا ہے، تو پھر وہ زندہ ہوگا اور زندہ ہونے کے بعد بتائے گا کہ اس کو کس نے۔ تو انہوں نے بڑی بحث مباحثہ کی گائے کیسی ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ، اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں کہ گائے جو نکلی، جس کا قرآن نکلا، جس کے نام نکلی وہ گائے، وہ بھی ایک الگ پورا واقعہ ہے کہ وہ اپنے باپ کا کس قدر فرما بردار تھا، تو اس فرما برداری کی وجہ سے اس کو کیا انعام ملا، وہ پوری گائے کی کھال میں بھر کے اسے سونا ملا، اسے بتایا جا پھر۔ لیکن یہ یہاں پہ اس نوجوان پہ جو لگایا گیا تو یہ زندہ ہوا، زندہ ہونے کے بعد اس نے بتایا کہ مجھے قتل کس نے کیا۔ اس کے بعد وہ نوجوان 125 سال تک زندہ رہا، اور وہ علماء بتاتے کہ وہ زندہ کیوں رہا 125 سال تک، کہ وہ کثرت کے ساتھ محمد آل محمد پہ درود پڑھتا تھا۔ دیکھ رہے کہاں اگر ڈھونڈا جائے، کتاب نکالی جائے، فارسی، عربی، اردو ساری کتابیں ایک جگہ جمع کی جائے کہ محمد آل محمد پہ درود پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، تو شاید سارا وقت ہم لوگ اسی میں لگا دیں گے۔ ابھی تو خیر انشاءاللہ یہ درس سننے کے بعد آپ لوگ زیادہ تر سجدے میں رہیے گا، ابھی سنا ہے نا درس آپ نے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ حیدر بھائی، جو اس کا کام نہیں کرتے، بیٹھے رہتے ہیں، ان کی والدہ بھی اس قدر سجدہ کیا کرتی تھی کہ یہ کہتے تھے ہم لوگ چھوٹے سے بہنیں انہیں ہم جا کے ان کو ہلاتے تھے کہ اماں اتنا لمبا کہ وہ لوگ ڈر رہے ہوتے کہ کہیں اماں نکل تو نہیں گئی، وہ اتنا طولانی سجدہ کرتے تھے۔ ہمارے یہاں کہاں رواج رہ گیا، کسی چیز کا رواج نہیں رہ گیا، جو رواج رہ گیا تو اللہ معاف کرے۔ بہرحال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری امت کے ہر شخص پہ 4 چیزیں لازم ہیں۔ پرانی کلاس کی ہماری ساری بچوں کو یاد ہوگا کیا لازم ہے، جو آگے بڑھا نا تقریباً یاد ہے۔ میری امت کے ہر شخص پہ 4 چیزیں لازم ہیں۔ اب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میری امت کے ہر شخص پہ 4 چیزیں، اب ہر شخص میں
ذرا جائزہ لیجیے گا ہر شخص یہ کام کر رہا کہ نہیں کر رہا. 4 چیزیں لازم ہیں. علم کا غور سے سننا، اس کو یاد رکھنا، ترتیب، غور سے سننا، اس کو یاد رکھنا، اس پہ عمل کرنا، اور پھر اس کی نشر و اشاعت کرنا. یہ 4 چیزیں میری امت پہ لازم ہیں. 4 چیزیں: علم کا غور سے سننا، اسے یاد رکھنا، اس پہ عمل کرنا، اور اس کے بعد پھر اس کی نشر و اشاعت کرنا. یہ ضروری اس لیے قرار دیے. دیکھیں یہ جو آپ کو ابھی درود کا واقعہ سنا، یہ علم کی وجہ سے، تو ایک عالم کی زبان سے سنا، مرزا صادق حسن صاحب کی زبان سے یہ واقعہ سنا، سننے کے بعد ہم نے لا کے آپ کو بتایا. تو علمی کی وجہ سے تو اہمیت پتہ چل رہی، علمی کی وجہ سے تو اہمیت پتہ چل رہی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کیا اہمیت ہے. ورنہ تو آپ گنگنا رہے ہیں. بھائی گنگنا کیوں رہے؟ درود پڑھو. گنگنا کیوں رہے ہو؟ یہ کام کرو، بسم اللہ پڑھو، اٹھو بیٹھو، چلتے پھرتے سب کرو. جو فائدہ پہنچے گنگنانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ جو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر گنگناتے ہوئے قبر کے اندر کیڑے گنگناتے ہوئے آ رہے ہوئے، کتنی مزیدار چیز آئی. جو گنگنائیں گے پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کیا ہو رہا، کیا مذاق سمجھا ہوا. دین کو مذاق سے انہوں نے اتنی کیسی قربانیاں ان لوگوں نے دی ہے، اور اس دین کو مذاق سمجھا ہوا. یہ نہ نصیحت ہے، نہ فضیلت ہے، نہ کوئی بات ہے، نہ کوئی سننے کو تیار ہے. جبکہ کوئی ایک زمانہ تھا کہ جو لوگ نصیحت کرنے والے ہوتے تھے، نصیحت سننے والے ہوتے تھے، نصیحت پہ عمل بھی کرنے والے ہوتے تھے، کر بھی لیتے تھے. آج تو کتنی بڑی بات بتا دی جائے. جو گناہوں کو جو سلسلہ چل گیا ہے، جو کچھ بھی حرام حلال جو کھایا جا رہا ہے، یا بہت زیادہ گناہ کیا جا رہا ہے. گناہ کی وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے. بہت زیادہ گناہ کرنے سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے. جب دل سخت ہوتا ہے تو اس کے اوپر نصیحت کا اثر نہیں ہوتا، اور نصیحت کا اثر نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تو جو ہوتا ہے وہ دوسروں کو کیا پتہ چلے. دوسرے تو پھولوں کی چادر چڑھا کے چلے جائیں گے. جو ہوتا ہے پھر اسی کو پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے. وہ تو باقی لوگ تو خوش ہوں گے کہ بہت اچھے وقت میں دفن کر دیے گا ابا. تو نصیحت سننا چاہیے. بہت سارے تاریخ کے اندر گزرے ہیں لوگ، جیسے بہلول عاقل گزرے ہیں. نصیحت کیا، بادشاہ تک، بادشاہ کی ملکہ تک بہت ساری چیزوں کو مان جاتی ہے. آج گھر کے افراد ماننے کو تیار نہیں ہوتے. بیٹھے تنکوں کا گھر بنا رہے تھے، اتنے میں ادھر سے زبیدہ گزری، ہارون رشید کی بیوی. کیا کر رہے ہو؟ کہ جنت میں گھر بنا رہے ہیں. کہ بیچو گے؟ کہ ہاں بیچیں گے. کہ کیا قیمت ہے؟ کہ ہار دے دو. ہار لے لیا اس نے، دے دیا، اور لے جا کے اس نے محل میں اپنے کمرے میں وہاں میں لے جا کے رکھ لیا. ہارون رشید آئے، اس نے کہا دیکھا کہ یہ کیا رکھا ہوا؟ کہ وہ جنت کا گھر ہے، بہلول بنا رہے. تو میں نے خرید اچھا بیوقوف بنا دیا. اس کے چکر میں آ گئی اس بیوقوف کے. آئی گئی بات ختم ہو گئی. رات ہوئی، سوئے. وہ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک عالیشان محل ہے، اس پر دربان کھڑا ہوا. یہ وہ اندر جانے کی کوشش کی، ان کا نہیں جا سکتے. کس کا محل ہے؟ کہ یہ زبیدہ کا محل. ان کو جانے نہیں دیے گا. آنکھ کھل گئی. صبح اٹھی تو کہا کہ ارے تو ہم تو اس کو مذاق سمجھ رہے، تو حقیقت ہو گئی کہ ہم نے خواب میں دیکھا. گزر رہے تھے، پھر دیکھا بہلول پھر وہی کام کر رہے ہیں. کہا بہلول بیچو گے؟ کیا کر رہے ہو؟ کہ جنت میں گھر بنا رہے ہیں. کہ بیچو گے؟ ہاں بیچیں گے. کہ کیا قیمت؟ کہ پوری سلطنت. کہ ان کو تو تم نے ہار پہ دے دیا تھا، ہمیں پوری سلطنت. کہ ہاں اس نے بغیر دیکھے لیا تھا. آپ بتائیے کہ یہ جو لوگ محمد جو بتا رہے ہیں، تو اب ان کا بتانا ہمارے لیے تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہم کو دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں. جو کہہ دیا بس صحیح ہے. ان کا بہلول کے بتائی ہوئے بات پہ ایسے ہم محمد کے بتائی ہوئی بات کو اس طرح سے ماننے کو تیار نہیں. بس جو کہہ دیا بس صحیح ہے. جو کہا صحیح ہے. وہ کہاں کوئی بھی نہیں. مالک بن دینار بھی ایک تھے، وہ بھی ایسی نصیحت پھرا کرتے تھے. آج کوئی شہرت ہے پورے خاندان میں؟ کہیں کس بات کی شہرت ہے اس کی کہ کوئی نصیحت کرنے والا نہیں. اگر کوئی بھولے بھٹکے کسی پہ بول بیٹھے تو کہتے اپنا کام کیجئے، مجھے اپنی قبر میں جانا، آپ کو اپنی قبر میں جانا. یہ نوجوان جواب دیتے کہ ہمیں اپنی قبر میں جانا. اتنی زبان دراز، اس قدر یہاں تک بات پھیل گئی ہے. تو ایک عالم نے یہیں آتے تھے پڑھانے کے لیے، ذوالفقار صاحب کیا نام تھا ان کا. تو ان سے بھی کسی نے کہا تھا بھائی سب لوگ اپنی اپنی قبر میں آئیں. کہ ہاں جائیں گے تو اپنی قبر میں ایک قبر سے 70 جنازے نکلے. تو ہم اس لیے ڈر رہے ہیں کہ کہیں تم ہمارے والے میں نہ دفنائے جاؤ، اس لیے تمہیں نصیحت کر رہے ہیں. نصیحت اس لیے کی جا رہی ہے کہ ایک قبر سے 70 لوگ اٹھائے جائیں گے، تو کیا پتہ کہ تم کہاں دفنائے جاؤ، اس لیے تمہیں نصیحت کر رہے ہیں. یہ مان جاؤ. تو مالک بن دینار یہ تھے. یہ اسی طرح کے بیچارے
تھے پھٹے پرانے لباس میں پہنے ہوئے بازار سے گھوما کرتے تھے، ادھر لوگوں کو نصیحت کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ یہ بصرہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے، ایک بہت رئیس زادہ کوئی شخص تھا، اس کی ایک باندی تھی، باندی سمجھ رہی ہیں، کنیز باندی، بڑے زرق برق لباس پہنے ہوئے اپنے غلاموں کے ساتھ ہوتی ہوئی چلتی چلی جا رہی تھی۔ تو انہوں نے اس کو دیکھا، تو دیکھنے کے بعد کہنے لگے، اس کو دیکھ کر پکار کے کہا، کیا تمہارا مالک تمہیں بیچے گا؟ اس نے جب مڑ کے ان کی طرف دیکھا تو ان کا جو حلیہ دیکھا، تو اس کے بعد اس نے کہا کہ کیا تمہارا مالک فروخت کرے گا؟ تو کہنے لگے کیا تم، ہنسی، وہ ہنسی کے بعد جو اس کے ساتھ لوگ تھے وہ بھی ہنسے، ہنسنے کے بعد پھر اس کا کہا کہ اس کو پکڑ لو اور لے کے چلتے ہیں مالک کے پاس، کچھ مذاق رہے گا۔ اس کو لے کے گئے ان کے مالک کے پاس، مالک کے پاس وہ آئے، وہ دیکھا کہ کیا ہوا، کیا کہہ رہے تھے آپ، کیا ہوا؟ کہ یہ تم اپنی یہ باندی جو ہے میرے ہاتھ فروخت کرو گے؟ کہہ رہے آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں؟ کہ ہم تو اس سے بہتر کی قیمت دے سکتے ہیں۔ کہ آپ کے خیال میں اس کی کیا قیمت ہوگی؟ کہ کھجور کی بچی ہوئی 2 گٹھلیاں۔ کہ سنیے گا، نصیحت کرنے کا انداز، طریقہ دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ امر بالمعروف اور نہی منکر کا طریقہ کار ہمیں بھی پروردگار عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی تیرے مقرب لوگوں میں شمار کر لیے جائیں کہ کس طرح سے نصیحت کی جائے، کیسے۔ کہ کھجور کی بچی ہوئی 2 گٹھلیاں، سارے لوگ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے سب کے سب ہنسنے لگے، بھائی کھجور کی 2 بچی ہوئی گٹھلیاں۔ کہ کیا وجہ کہ کھجور کی کس مناسبت سے آپ یہ بات بتا رہے ہیں؟ کہ اس میں بہت سارے نقص پائے جاتے ہیں، بہت سارے عیب اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ کہ اس کے اندر کیا ہے پایا جاتا؟ کہ اگر یہ سر نہ دھوئے تو اس کے سر میں جوئیں پڑ جائیں گی، بدبو آنے لگے گی، عطر نہ لگائے تو اس کے جسم سے بدبو آئے گی۔ دیکھ کہاں سے کس طرح سے لے کے جا رہے ہیں، کیا بات بتانا چاہ رہے ہیں، کیسے کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ عطر نہ لگائے گی تو اس کے جسم سے بدبو آنے لگے گی۔ اگر دانت نہ بانجے، دانت نہ دھوئے، اپنی زبان میں بتا رہے تو پرانے زمانے کے حساب سے پتہ نہیں کس طرح سے سڑائیں، تو پتہ نہیں کیا کیا اس میں لکھا ہوا ہے، تو ہم تو آج کل کے حساب سے بتا رہے ہیں کہ کیا ہے۔ دانت نہ اسے برش نہ کریں، برش وہاں کہاں ہوتا ہے، تو وہاں تو مسواک چلتی تھی، تو اس کے منہ سے بدبو آنے لگے گی۔ سارے نقص گنارے، یہ بیمار پڑتی ہے، اس کے جواں ہوتی ہے، اس کے ناک نکلتی ہے، اس کے رال گرتی ہے، جتنے عیب ایک عورت میں گندگی کے حوالے سب وہ بیان کر رہے ہیں سب۔ اور یہ اگر بوڑھی ہو جائے گی تو منہ لگانے کے قابل نہیں ہوگی، اس کی نگاہ سے وہ سنتا جا رہا ہے کہ بھائی ہم تو اس کو اتنا مال و دولت اس کو دیا ہوا، کیا ضرب انداز میں رہے، جتنی مذمت ہو سکتی ہے یہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ آدمی کون ہے؟ آدمی کہ اگر بوڑھی ہو جائے گی تو منہ لگانے کے لائق نہیں ہوگی، یہ بیمار بھی پڑتی ہے، اگر تجھ پہ کوئی مصیبت آ جائے، کچھ ہو جائے تو بے وفائی کرے گی، تجھے چھوڑ جائے گی، یہ بے وفا کسی دوسرے کے پہلو میں جا کے بیٹھے گی، پھر اس سے اس کی بات ہوگی، اتنی بے وفا یہ اتنی ہے۔ اس طرح کی ساری مذمتیں کرتے ہوئے چلے گئے، اور میں تو اس سے 1000 گنا زیادہ بہتر خرید سکتا ہوں۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ اب وہ کیسے، وہ سنیے گا کہ کیا بتا رہے۔ یہاں تک تو لے کے آیا، دل کو ہلایا انہوں نے، دل کو ہلانے کے بعد اب اس کو اٹھایا۔ کس طرح اٹھایا؟ کہنے میرے پاس تو اس سے بہتر اور نہایت کم قیمت کی باندھی ہے، قیمت اس کی بہت کم ہے۔ کہ بہتر کیسی ہے؟ کہنے لگے کہ وہ کافور کے جوہر سے بنی ہوئی ہے۔ تو سنتی جائیے گا اور دعا کرتی جائیے گا، شوق کرتی جائیے گا، درود پڑھتی جائیے گا، سبحان اللہ کہتی جائیے گا، تو دیکھیے گا کیا بتائے، کیا بتا رہے ہیں، کس طریقے سے بتا رہے ہیں۔ کہ وہ کافور کے جوہر سے بنی ہوئی، مشک اور عنبر کی ملاوٹ سے پیدا کی گئی، مشک اور عنبر کی ملاوٹ سے پیدا کی گئی، موتی اور نور اس پہ لپیٹے ہوئے ہیں۔ ابھی اتنی مذمت اس کی کر رہے تھے کہ جواں نکل آئے گی، پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے تھے، ادھر کہ موتی اور نور اس پہ لپیٹے ہوئے ہیں۔ اگر کھارے پانی میں لعاب اپنا ڈال دے تو وہ میٹھا ہو جائے، مردے سے بات کرے تو مردہ زندہ ہو جائے، یعنی کہ مردے سے بات کرے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ اور اس کی کلائی اگر آفتاب کی طرف اٹھا دے، وہ ہاتھ ایسے اٹھا دے تو آفتاب گہنا جائے، بے نور ہو جائے، یعنی کہ اس کی کلائی میں اتنا زیادہ وہ ہے، بے نور ہو جائے۔ اگر اندھیری رات میں وہ آ جائے تو پورا منظر ہے وہ نور سے بھر جائے گا اور پورا وہ معطر ہو جائے گا۔ اس باندھی پھر کہنے لگے کہ یہ باندھی وہ ہے جو مشک اور زعفران کے باغوں میں پرورش پائی ہے، مشک اور زعفران کے باغوں میں پرورش پائی ہے اس نے، مشک اور زعفران کے باغوں، یاقوت اور مرجان کی ٹہنیوں پہ کھیلی ہوئی ہے۔ یہاں ایک مرجان، اتنا بڑا مرجان ڈھونڈ کے تھک جاتے ہیں کہ مل جائے، اصلی کہ نقلی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مرجان
اور یاقوت و مرجان کی ٹہلیوں پہ ہر طرح کی نعمتیں خیمے میں اس کے موجود ہیں جو اس کا محل سرا ہے. تسنیم کا پانی پیتی، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی. تسنیم کا پانی پیتی ہے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی، اپنی محبت کو تبدیل نہیں کرتی. اب تم ہی بتاؤ کہ قیمت کے اعتبار سے کون سی باندی زیادہ موضوع ہے. سب نے کہا کہ حضور جو آپ نے فرمایا وہی زیادہ موضوع ہے. سب نے جو سن رہے تھے، ایک تو سب جھوم رہے ہوں گے کہ کس طرح کے کہیں جو آپ نے، آج کل کا تو زمانہ تھا نہیں کہ آج کل تو ہم نے ایسی چیزیں ٹی وی پہ دیکھی ہے جو میک اپ کر کے اور بدل کے وہ اس طرح سے کی جاتی کہ اگر اصلی اس میں آ جائے نا وہ تو پھر آدمی کہے یا اللہ معاف کرے یہ کون چڑیل ہے. تو ہم وہ ساری چیز دھوکے والی چیز ہم نے دیکھی ہوئی ساری، یہ لوگ اصلی والی چیز. جس زمانے میں شیور کا انڈا شروع ہوا تھا نا تو لوگوں کو کہتے تھے کیا بدمزہ ہے، بیکار سی چیز یہ اس کا. تو اب کیا ہو گیا، اب اصلی انڈا کھاتے تو لوگوں کو برا لگتا ہے، کہتے وہ ہمیں مزہ ہی نہیں آ رہا، اصلی مرغ برا لگتا ہے، یہی والے اچھے لگ رہے ہوتے ساری. تو بدل گئی ساری بات. تو اس زمانے کے لوگ تھے بڑے خوش ہے، کہہ رہے کہ جو آپ نے سرکار جو آپ نے بتایا یہی موضوع ہے، کہ اس کی قیمت بہت کم ہے. کہ اس کی کیا قیمت ہے، کیا قیمت ہے؟ تو قیمت بتائی انہوں نے. تو پھر مالک جو تھا وہ اپنی اس کنیز کی طرف مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ کیا ارادہ ہے. پھر ابھی 20 کا ٹکڑا روک کے پھر بتائیں گے کیونکہ اس میں ہمیں تفصیل تھوڑی سی بتانی پڑے گی. یہ کہنے لگے بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے نصیحت کی ہے اور بالکل صحیح کہا. اب وہ عورت بھی کہنے لگی جو باندھی تھی کنیز تھی کہ بہت اچھے انداز میں نصیحت کی ہے، بہت صحیح ہے. تو پھر مالک نے کہا میں تجھے آزاد کرتا ہوں، یہ تو مال دولت جو تجھے چاہیے لے لے. اس نے خود بھی کیا. اور یہ لوگ سب لوگ کیا ہوا کہ بڑے پھٹے پرانے لباس پہن کے اللہ کی عبادت کرنے لگے اور ویسے ہو گئے. اب یہ اللہ کہتی رہی ہے کہ امام حسین نے قربانی دی، سجدے میں سر کٹا دیا، سجدے میں سر کٹا دیا. وہاں پہ یہ تبلیغ کی جا رہی ہوتی کہ اب ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے، اب مولا نے تو نماز پڑھ لی. وہاں پہ ایک ایسا آدمی آ کے ذرا سے نصیحت کر کے چلا گیا تو سب نے چھوڑ چھاڑ کے سب برابر کر دیا اور سب وہ چلے گئے. اور یہاں پہ ساری نصیحت کی جا رہی ہے. ہم کو جتنے اچھے رہبر ملے، ہم کو جتنے اچھے ائمہ ملے، جس انداز میں انہوں نے ہماری نصیحت کی ہے ویسا تو کبھی کہیں بھی نہیں ملتا. لیکن فرق دیکھیے کیا ہو رہا ہے، وہ نصیحت کرتے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں کیا چیز سکھائی گئی، کیسے سکھائی گئی، کیوں سکھایا گیا کہ جس کی وجہ سے ہمارے اوپر کسی سخت سے بات کی کسی کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. کوئی سی بھی بات کہتے رہیے کوئی اثر نہیں ہوتا، کسی کے اوپر اثر نہیں ہوتا. تو کیا ہوا تھا بہرحال. تو ان کا اس کی کیا قیمت ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ اپنے وقتوں میں سے تھوڑا سا وقت نکال لو، شام کو تھوڑا سا رات کا وقت نکال کے تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو. یہ اس کی قیمت بتا رہے ہیں. یہ اپنے گھر والوں سے کھانے پینے سے اگر کوئی چیز بچ جائے تو کسی غریب یتیم مسکین کو دے دو. یہ قیمت ہے اس باندی کی، دے دو. رضا الہی کو اپنی رضا پہ غالب کر لو. ابھی سب کی تفصیل ہم بتاتے ہیں. رضا الہی کو یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہ ہم اپنے فکر اپنی چاہت کے اوپر اس کو غالب کر لیں گے. غلبہ ہوگا کہ نہیں، جو اللہ چاہتا ہے وہی کریں گے، باقی نہیں کریں گے. غالب کر لے، لوگوں کو تکلیف نہ دے، یا کہ کسی کو کوئی تکلیف ہو تو اس کی تکلیف کو دفع کرے، روکے، اس کو دور کرے. دنیا کی زندگی کو معمولی اخراجات کے ساتھ گزار لے. دنیا کے اخراجات کو معمولی اخراجات کے ساتھ دنیا کو گزار لے، پورا کرے. اور اپنی فکر کو اور ساری غم اور ہم کو ساری ہٹا کر دنیا سے ہٹا کے آخرت کی طرف لگا دے. ساری فکر آخرت کی طرف لگا دے. کون ہے آخرت کی طرف لگانے والا؟ کون ہے ساری فکر کو وہاں پہ کرنے والا؟ کوئی بھی نہیں. یہ قیمت اس کی بتائی تھی جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے لوگ تائب ہوئے، ساری چیز چھوڑی انہوں نے اور اپنا کام کرنے لگے. اب ہم آپ کو اس حوالے سے تھوڑا سا یہ بتاتے ہیں کہ اس میں جو چیز بتائی ہے اس کے متعلق تھوڑی بات بتا دی جائے آپ کو کہ کیا ہے کیا نہیں، کیا باتیں ہیں کیا بات نہیں ہے. پتہ ہے نماز شب کتنی مصیبت لگتی ہے لوگوں کو نماز شب پڑھنے. وہ کہہ رہے کہ بڑی کم قیمت ہے نماز شب، کم قیمت ہے. آپ کو بھی کنیزیں ملیں گی، ایسی ہزاروں کنیزیں جنت میں آپ کے ارد گرد گھوم رہی ہوں گی جو آپ کا کام کرنے والے ہو. تو آپ نے اس کا تو سن لیا کہ یہ ایسی ہوگی، نور سے نور ہوگا، اور آفتاب کے سامنے کلائی کر دے تو آفتاب گہنا آ جائے گا، اور دنیا میں آ جائے تو پوری دنیا جو ہے معطر خوشبو سے بھر جائے گی. یہ سب آپ کی کنیزوں کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کا ذکر نہیں ہو رہا. آپ تو اس سے 70 گنا زیادہ بلند درجہ رکھیں گے. آپ
آپ کو درجہ اس سے بہت بڑے. یہ تو کنیز کا ذکر کیا جا رہا وہاں کے جو آپ کی کنیزی میں ہوں گے, جو یہ ان کا تذکرہ ہے, آپ تو اس سے بہت زیادہ بلند ہے. تو تھوڑا سا وقت نکالیے, نکالنے کے بعد کیا کام کرنا ہے آپ کو؟ نماز شب پڑھنا. اب تو بہت زیادہ آیت اللہ سیستانی نے جو آج کل کے جو بچے ہیں ان کے لیے تو بہت آسانی فراہم کر دی ہے. یہ مغرب عشاء کے بعد ہی پڑھ لے, ان کے لیے تو آسانی فراہم کر دی گئی. رجا کی نیت سے جو پڑھ لیا کرے. آپ کو گھڑی بھی دیکھ لیا کیجیے کہ کتنی دیر میں ختم ہو رہی ہو, کتنی بہترین چیز ختم ہو رہی. ابھی سے پڑھنا شروع کر دو, ابھی سے پڑھنا شروع کر دو. کیا ہو, ایک وقت تو آئے گا کہ وہ جمع ہوتے ہوتے زندگی کے اندر بہت ساری مشکلات میں. ہمارے یہاں یہ ہوتا کہ جب مشکلات پڑ جاتی, کوئی دعا بتائی جاتی, تب اس وقت شروع, پہلے سے منصوبہ بندی کرو. اے داؤد جو مجھے اپنی امن کی حالت میں ہمیں یاد کرتا ہے, پھر جب وہ پریشانی کے عالم میں ہم سے دعا کرتا ہے تو ہم اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں. کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ بعض جگہ پہ ہے کہ جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے, دعا کا عادی ہوتا ہے, پھر وہ کسی مشکل میں پڑتا ہے اور دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یہ آواز جانی پہچانی لگ رہی, اس کو فوراً بارگاہ پروردگار میں پہنچا دیتے ہیں. اور جو لوگ کبھی ٹھوکر لگی کبھی تو اب اللہ میں یاد آنے لگے, تو ابھی تک کیا ہو رہا ہے؟ تو اس لیے کہہ رہے ہیں ابھی سے یہ دنیا جو ہے رہنے کی جگہ نہیں ہے. کوئی دنیا کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. ابھی آپ کو ایک آگے چل کے ابھی ایک آدھ چیز آئے گی تو بتائیں گے کہ اس کی کوئی اپنی قیمت. اصل حقیقت یہ کہ ہم نے اپنی قیمت کو نہیں پہچانا. سچی بات جو ہے وہ یہ, اگر آپ پہچانا ہوتا کہ آپ کون ہیں کیا ہے, ہمیں اگر پہچانوایا گیا قیمت اپنی تو اس اعتبار سے پہچانا ہے. آپ نے لا الہ الا اللہ محمد علی اللہ کا, آپ تو جنت پہ جائیے گے سیدھے. یہ والی قیمت ہمیں بتائی گئی. یہ سجدہ کر کر کے دیکھ رہے تھے کہ مولا کے ماتھے پہ کیسا گھٹے کے نشان تھے, بتائے اونٹ کے جیسے اس پہ ہوتا ہے, وہ بتایا جا رہا. تو سجدے ہی تو کرتے تھے, تبھی تو تھا ان کے. تو ان کے ماننے والے کیا کریں گے؟ نہیں کریں گے, نماز ہی نہیں پڑھیں گے. ان کے ماننے والے کہ ہم تو جنت پہ چلیں گے, ہم تو نماز ہی نہیں پڑھیں گے. بہرحال تو یہ تھوڑا سا وقت نکال کے نماز شب پڑھیے. اس کے بارے میں خود مولا مشکل گشا حضرت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں. نماز شب پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے. دیکھیے کیا کیا چیز مولا بتا رہے ہیں, یہ سنیے. نماز شب پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے. قبر میں روشنی ہوگی, عذاب قبر سے پناہ ملے گی. کس کو؟ نماز شب پڑھنے والے کو. پھر کہا جاتا ہے اس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. نماز شب جو پڑھے گا اس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. روز قیامت وہ اپنی قبر سے اس طرح سے نکلے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح نمایاں ہوگا. اس کا نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا. درود نہیں پڑھا, جیسے کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند ہے, اس پہ خوشی ہو گئی, درود پڑھ لیا سبحان اللہ. یہی ہوا نا, ابھی چہرہ چاہیے ہمیں خوبصورت. تو بہرحال وہ چہرہ تو ہوگا. نماز شب پڑھیں گے تو چہرہ ایسے بھی دنیا بھی کہا کہ اس کے چہرے پہ جو ہے نور آ جاتا ہے. اگر نماز دنیا میں بھی آیا تو آخرت میں تو آ ہی رہا. مولا بتا دیا قبر سے, اپنی جب قبر سے نکلے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح نمایاں ہوگا. لیکن وہاں کیا کریے گا نمایاں ہوگا؟ وہاں تو جتنی جنت میں عورتیں جائیں گی سب ایک سے ایک نمایاں ہوں گی سب. پھر اس کے بعد کیا کہا جائے؟ وہ بے خوف پل صراط سے آندھی کی طرح گزر جائیں گے. بے خوف پل صراط پر سے آندھی کی طرح سے گزر جائیں گے. پل صراط کتنا خوفناک ہے. دیکھیے نماز شب پڑھیے گا تو پل صراط سے بھی ہم کو عادت ڈال لیجیے. بس عادت ڈال لیا آپ نے تو پھر کیا ہوگا؟ امام حسن عسکری علیہ السلام آج ان کی پیدائش ہے. امام حسن علیہ السلام کی پیدائش, اس حوالے سے درود الگ سے پڑھیے ایک بلند آواز. آپ نے یہ عادت بنا لیا. عادت بنا لیجیے, ایک دفعہ کسی کام کی زحمت کیجیے تھوڑے دن کے لیے, کہ آپ نے عادت بنا لیا. ہفتے 15 دن 40 دن کی تو بہت زیادہ ریکمینڈیڈ ہے. 40 days کہا کہ کسی کام کو 40 دن تک اگر پابندی کے ساتھ کرتا رہے. کسی زمانے میں
پرانے زمانے میں حضرت عیسیٰ کے زمانے میں اور کہا جاتا تھا کسی چیز کو کوئی دعا قبول کرانی تھی تو 40 دن کا کہا چلہ کھینچا جاتا تھا. آج کل بھی مشہور ہے 40 دن کا چلہ یہ وہ اس قسم کی چیز. دیکھو 40 دن پھر آپ کی عادت چھوٹنے والی نہیں ہوگی, کیونکہ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام یہی فرماتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ عادت کا بدلنا کسی معجزے سے کم نہیں. آپ کا یہ اچھی عادت پڑ گئی تو پھر کوئی بدل نہیں سکتا, سمجھے, کوئی بدل نہیں سکتا. عادت کا بدلنا کسی معجزے سے کم نہیں. تو آپ اپنا معجزہ یہاں لے کے آئیے اچھی عادت کے لیے, یہاں پہ لے کے آئیے کہ آپ نے پڑھنا شروع کر دیا تو اب وہ بے خوف پولیس سرا سے آندھی کی طرح گزر جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا. دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا اور بے حساب جنت پہ جائے گا. کس کی وجہ سے؟ ایک نماز شب کی وجہ سے اتنا فائدہ آپ کو ہو رہا ہے کہ بے حساب جنت میں. اس کو کہا ہے کہ تھوڑا سا وقت نکال کے کیا کام کر لے. پہلا کام کیا کرے گا؟ نماز شب پڑھ لے. اس کے بعد کیا کام کرے گا؟ لوگوں کو کھانا کھلائے. تو بچا کھچا دیکھیے عزیز رشتہ دار نہ جانے کتنے ہیں جو بھوکے رہتے ہیں. یہ ہوتا ہے پورے مہینے کا روزہ رکھوایا جاتا ہے, ماہ سیام کا روزہ, جہاں بہت ساری غرض اس کی بتائی گئی. ایک غرض یہ بھی بتائی گئی تم جب بھوکے ہوتے ہو تو اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے, اپنے مومن بھائیوں کی بھوک کا خیال کرو تاکہ تمہیں انہیں دینے میں, ان تک پہنچانے میں فائدہ پہنچے. بہت زیادہ ثواب ہے اس بات کا کہ جو بچا ہوا ہو اس میں سے آپ بچے ہوئے میں سے کیا آپ کسی کے گھر کے ایک مہینے کے راشن کا انتظام کر دیجئے. کوئی گروپ ایسا بنائیے, سارے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں, بہت سارے گروپ بنتے ہیں, بہت سارے لوگ بنتے ہیں بیٹھ کے. ابھی نیچے بات ہو رہی تھی, ایک مولانا صاحب آئے تھے, ہم نے کہا پتہ نہیں لڑکوں کو آج کل کیا ہو گیا کہ کافی دیر تک رات کو بیٹھے باتیں کیا کرتے, نہ جانے کیا بات کرتے رہتے, گروپ بنائے ہوئے. کہ ہاں صاحب یہ بہت ایک وبا چل گئی. کہ وبا یہ والی کیوں نہیں چلتی کہ آپ نے ایک گروپ بنا لیا آپس میں, ہم نیک کام کریں گے. کوئی کہ کیا نیک کام کریں گے؟ یہی نیک کام کریں گے. یا عزیز رشتہ داروں میں سے پتہ لگائیں گے کون کون غربت کے عالم میں ہے تو ان کے گھر کچھ کھانا راشن پہنچا دیں گے. فلاں جگہ بیٹھ کے درود کی محفل ہوگی, وہاں پہ درود پڑھا جائے گا, وہاں بسم اللہ کو ختم کریں گے اتنی 1000 دفعہ. تو یہ والی کام کیوں نہیں کیا تھا؟ یہ تو پابندی سے ہو رہا ساری چیزیں. تو یہ ہوگا کہا جا کھانا کھلانا. کھانا کھلانے کے کیا فائدہ ہے؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں ایک مقام پہ اصول کافی کی یہ روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ خدا کے نزدیک بہترین عمل کیا ہے؟ کہ بہترین عمل ہے کہ مومن کو خوش کرنا. بہترین عمل ہے مومن کو خوش کرنا. اب وہ کیسے خوش کرنا ہے؟ وہ کہتے ہیں خواہ بھوکے کو کھانا کھلائے. انہیں کس طرح سے خوش کرے؟ خواہ بھوکے کو کھانا کھلائے, یا اس سے کوئی تکلیف دور کر دے, یا اس کا قرضہ ادا کر دے. کسی طرح سے بھی خوش کرے, اس کو خوش کرے. یہ کیا کام ہے؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی بہترین کام ہے کہ اس طرح سے کسی مومن کی مدد کی جائے. دوسرا کیا کہا جاتا؟ کہا جاتا کہ جنت کے کچھ حجرے ہیں جس کا اندرونی حصہ باہر سے نظر آئے گا اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آئے گا. یہ کن کے لیے ہوں گے؟ آج کل تو بہت سارے فوڈ سینٹرز وغیرہ ایسے ہی بنے ہوئے ہیں نا, شیشے کے بنے ہوئے, لوگ کھا رہے بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں, آپ دیکھتی ہوئی جا رہی. تو کہا جنت کے کچھ حجرے ہوں گے, یہ خاص لوگوں کے لیے بنائے جائیں گے جس کا اندرونی حصہ جو باہر سے نظر آئے گا اور باہر کا حصہ اندر سے دکھایا جائے. یہ کن لوگوں کے لیے؟ یہ ان لوگوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں جو شیریں کلامی کرتے ہیں اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. جو شیریں کلامی کرتے ہیں, میٹھی زبان بولتے ہیں. آج کل تو بالکل میٹھی زبان بولنا کہاں رہ گیا تھا, اللہ معاف کرے, پتہ نہیں کیا ہو گیا. اینٹھی ہوئی زبان لگتی ہے, کوئی ڈھنگ سے بات ہی نہیں کرتا, کوئی قاعدے سے. بھائی کچھ نہیں, شیریں کلامی کم سے کم اپنے گھر ہی میں کیجیے. اولاد کی پرورش کرنے کے سلسلے میں اسی کے ساتھ کیجیے, شیریں کلام میں کیجیے, گھر میں کیجیے. لڑائی جھگڑا بند ہو تاکہ ساس کے ساتھ وغیرہ وغیرہ تمام لوگوں کے ساتھ. تو یہ الگ سے یہ جملہ کہا گیا کہ شیریں کلامی کرتے ہیں. یعنی کتنی اہم ترین یہ بات ہے کہ شیریں کلامی, پیار سے بہت آرام سے بات کرتے ہیں, شیریں کلامی کرتے ہیں اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. شیریں کلامی دوسروں سے, نامحرموں سے منع کیا گیا ہے کہ آپ نے شیریں کلامی کرنا شروع کر دیا, دروازے پہ کھڑے ہوئے 15 آدمی. یہ والی شیریں کلامی نہیں ہے, اس کو منع کیا گیا. گھر میں گھر والوں کے ساتھ کہا گیا. پھر
پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہتے ہیں شیریں کلامی اور بھوکے کو کھانا کھلانا ایسا عمل ہے جو تمہیں جنت کا مالک بنا دیتا ہے، ایسا عمل ہے جو تمہیں جنت کا مالک بنا دیتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے نا، تو لوگوں کو کھانا کھلانا، اس کے بعد کیا کہا کہ کھانا کھلانا، پھر کہا جا رہا ہے کہ ایک کتاب ہے روحانی شاہین کا طرز پرواز، روحانی شاہین کا طرز پرواز صرف اور صرف طالب علموں کے لیے ہے وہ کتاب، اور مومن پورے کے پورے پوری زندگی طالب علم ہی رہتے ہیں۔ مومن کی فضائل میں یہ فضائل ہے کہ وہ پوری زندگی ماں کی گود سے قبر تک وہ طالب علم ہی رہتا ہے، وہ ہر وقت پڑھتا رہتا ہے۔ تبھی آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو جو ساری چیزیں یہاں سے ملتی ہیں اس کے اوپر ایک جو مونوگرام بنا رہتا ہے اس پہ یہی تو لکھا ہوا علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ تو مومن روحانی شاہین کا طرز پرواز، اس میں چھٹے امام سے ایک روایت اس میں درج ہے، کہا گیا کہ اس میں کہا گیا ہے کہ جو کسی کو کھانا کھلاتا ہے اس کی طرف رزق اس تیزی کے ساتھ آتا ہے، جو کسی کو کھانا کھلاتا ہے رزق اس کی طرف اس تیزی کے ساتھ آتا ہے، جیسے اونٹ کا جو کوہان نہیں ہوتا اس کے بعد تیز دھار کا چاقو اس کے بعد چل کے جس طرح جاتا ہے اسی طرح رزق اس کی طرف کھنچ کے آتا ہے۔ آپ بتائیے ہمیں رزق کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی فلاں کر دیے دھماکے سے، بھائی کسی کو کھانا کھلاؤ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ پروردگار میرے رزق میں اضافہ کرے، غریب مسکین کو کھانا کھلائیے، کچھ کیجیے، آپ کے رزق میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ اس طرح سے پھر اور کیا چیز بتائی جا رہی، پھر کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی رضا کو اپنی رضا پر غالب کرو۔ تیسری چیز نے یہ بتائی کہ اللہ کی یہ باندھی کیسے حاصل ہوگی کہ نا اللہ کی رضا پر اپنی رضا کو اپنی رضا پہ غالب کرو۔ آپ کی رضا کیا ہے؟ رونے کو سر پیٹنے کو دل چاہتا، ہماری رضا یہ کہ جا کے دیکھیے آج کل شادیاں ہو رہی، کیا کہا جائے اور کیسے کہا جائے کہ یہ مومنات کے گھر کے مومنین کے گھر کی شادی ہو رہی، کیسی مکس گیدرنگ ہوتی، کس طرح مہندی میں باقاعدہ ڈانس ہونے لگا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون منع کرنے والا ہے؟ کوئی منع کرنے والا ہے کوئی انہیں روکنے والا؟ پورے معاشرے میں یعنی جانوروں جیسی کنڈیشن ہوگی، تمہارے ساتھ چاروں طرف کس قدر دشمن تمہارے گرد ہیں، چاروں طرف کس قدر مصائب ہیں، لوگوں کی مشکلات کو دیکھو کیا ہے، لوگ آج کل مارے گھوم رہے ہیں، کسی کو جو ہے نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، لوگ روزگار سے بہت پریشان ہیں، کتنی بچیاں یہاں آتی، چھوٹی چھوٹی بچیاں کلاس میں جاؤ وہ آگے ہمیں کوئی دعا بتا دی ہے، میں نے کہا کیوں بیٹا ہے ایک پریشانی، ہم نے کہا کیا بیٹا کیا پریشانی؟ ہمارے ابا کو کام، اللہ اکبر کہ گریا نہ کرے، روئے نہ، کہ لوگوں کے مومنین کی پریشانیاں دیکھ کے گریا نہ کرے، روئے نہ، اور یہاں پہ جن لوگوں کو ذرا دیر کے لیے اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا تو وہ یہ کام ہو رہا کہ اب اللہ کی کچھ بھی رضا ہو، محمد آل محمد کی کچھ بھی رضا ہو، بس ہم تو یہ چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی کچھ بھی رضا ہو، اللہ کی کچھ بھی ہو، وہ یہ والا کام کریں گے۔ کوئی منع کرنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، دعا کرنے والے نہیں، دعائی کر کے روکیے انہیں، اپنی ناراضگی کے اظہار کے کیا کر لیں گے، کیا کر لیں گے، کریں گے کیا؟ تو نہیں کرتے۔ ویسے تو جب اپنی مرضی آتی ہے لڑائی کرنے کی تو خوب اچھل کے لڑائی لڑی جاتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، کتنا کسی گھر جا کے بیٹھ جائیں گے، خفا ہو کے بیٹھ جائیں گے، منہ پھلا لیں گے، تو اس میں بھی ذرا سا کر کے دکھائیے۔ امر بالمعروف نہی عن منکر کے بہت زیادہ فضائل بتائے گئے، لڑنے جھگڑنے کو منع کیا گیا، نہیں کہا، بہت شیریں کلامی کرتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، بہت نیک ہوتے ہیں، بہت، لیکن بعض جگہ پہ کہا کہ اے موسیٰ یہ کیسے ہوتے جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ زخمی چیتے کی طرح اس پہ جھپٹ جاتے ہیں۔ کون ہے زخمی چیتے؟ ہمیں تو ماتھے پہ بل بھی نہیں پڑتا، بقول مولا کے جو نہج البلاغہ میں کہہ رہے جب تمہارے باپ دادا کے امر کو توڑا جاتا ہے تو بڑا ننگوار کرتے ہو، اللہ کے قانون کو توڑا جا رہا ہے تمہیں ذرا بھی غصہ نہیں آتا۔ مولا یہی تو کہہ رہے ہیں نہج البلاغہ، تو وہ کہہ رہا ہے کہ اپنی اللہ کی رضا کو اپنی رضا پہ کہاں غالب ہو رہا؟ ہمیں گانا سننے بھائی منع کیا گیا، اللہ اس کا رسول پسند نہیں کرتا۔ جنت میں بہت زیادہ خوبصورت آواز والے ہوں گے، اس کی خوبصورتی کی حیثیت کیا ہے؟ یہ ساری خوبصورتی تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ اگر دنیا کی قیمت تو کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا، کیا مطلب ہوا اس کا؟ ویسے سن کے سرسری طور پر کبھی غور تو کریں کیا کہا جائے، رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کہا کیا انہوں نے کہ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ ملتا، یہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔
کچرے کے ڈھیر پر پڑی ہوئی جو نعمتیں ٹافیاں جو ہوتی ہیں مکھی بھنک رہی ہوتی کچھ بھی کر رہی, اگر چاکلیٹ بھی قیمتی چاکلیٹ بھی وہاں گر جاتی ہے اس میں مکھیاں کیڑے آ رہے تو اس کی طرف نہیں ہٹاؤ پھینکو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہاں اللہ کی نگاہ میں تو مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں. اس کے لیے وہ منع کر رہا تو مان جائیے, وہ گانے بجانے سے منع کر رہا تو مان جائیے. وہ ہر اس چیز سے زر برق لباس پہن کر کس کو دکھانا, یہ کس کو دکھایا جا رہا؟ اللہ تو پسند نہیں کرتا ایسے لباس پہنے کو جس میں لوگ دانتوں تلے انگلی دبائیں. ہماری امت کے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو نیاز و نعمت میں آنکھیں کھولیں گے, ان کی تمام ہمتیں. یہ مشکل والی حدیث نہیں یاد ہوتی. میری امت میں بعض لوگ ہوں گے وہ نیاز و نعمت میں آنکھیں کھولیں گے, ان کی تمام ہمتیں قسم قسم کے اچھے کھانے اور اچھے کپڑے پہ صرف ہو جائے گی, زبانی طور پہ لوگ ان کی تعریف کریں گے, لیکن یہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے. ڈر نہیں لگ رہا کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں بدترین؟ پورا زمانہ کہتا رہے ہمیں اچھا تو بیکار ہے. لوگ زبانی طور پہ تعریف کریں گے, زبانی, اندر اندر تو سب جلتے ہی رہتے ہیں, زبانی طور پہ تعریف کریں گے. یہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے. تو کس طرف جا رہی ہے؟ وہ منع کیا جا رہا ہے کہ سادے طریقے سے رہیے, ایسے رہیے, ویسے رہیے. ہمیں جو ہے ذرا بٹ لیا, آپ کو تو ایسے ہی چھپا کے رکھا جا رہا ہے. پھر بھی جب جیسے شادی کا موقع آ رہا ہے یہ سب چیز بالائے طاق ہو جاتی ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس طرح سے رہیے کہ معمولی اخراجات کے ساتھ اس میں معاملہ گزاریے. پھر کیا ہے, لوگوں سے مشکلات کو دور کریے. آج اسی شادی میں اسراف بھی ہو رہا ہوتا, غضب کا اسراف ہو رہا. ایک بہت حسین قول مولا کا اسراف کے سلسلے میں, چھوٹا سا بہت حسین. گھر کے لوگ جو تھے, دیکھیے یہ لوگ جو علماء آتے ہیں تو بڑی لمیٹڈ اور اس میں گفتگو کرتے ہیں, لیکن ادھر ادھر نہیں جاتے. تو ہمارا جو یہ وہ چل رہی ہے تو سب ادھر بہ کے ادھر جا رہا, باڑ ہم نے لگائی ہوئی کہ ندی جو ہے, نہر جو ہے سیدھے جائے. ہماری کبھی ادھر چلی جاتی, کبھی ادھر چلی جاتی. جدھر ضرورت پڑتی ہے ہم ادھر ہی چلے جاتے, سیراب کر کے پھر واپس آ جاتے. کبھی شادی کہیں ہوئی تھی, وہاں گئے تھے, میں تو نہیں گیا تھا کسی قیمت پر بھی. ادھر ہم نے کہا نہیں کہ نہیں جائیں گے, جو کرنا کر لو, جائیں گے نہیں گئے. کہ اتنی ڈشیں کھانے کی تھی کہ گنی نہیں جا رہی تھی. بھائی کھایا تو ایک ہی پیٹ میں جائے گا, لیکن صرف تعریف کے لیے. وہ تعریف ٹیلی فون پہ ہو, وہ کیا کھانا تھا, کیا وہاں مذمتیں ہو رہی, تم یہاں تعریف کر رہے ہو. تو اس پہ مولا کا قول یاد آ رہا تھا. ابھی یہ قول تو بعد میں سنائیں گے, وہ قول بھی کہ دنیا کی چمک دھمک کمزور عقلوں کو بگاڑ دیتی ہے. کیا بہترین بات کی مولا نے, دنیا کی چمک دھمک کمزور عقلوں کو بگاڑ دیتی ہے. جب کسی ایسی چمک دھمک کی چیز طرف آپ اٹریکٹ ہونے لگیے, فوراً مولا کا قول یاد کیجیے کہ مولا تو مانا کیا ہے, اس کی کیا حیثیت ہے, یہ تو مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں, اس کی کیا حیثیت ہے. پھر حیثیت کس کی؟ کہ فرما برداری وہ حیثیت رکھتی ہے. تبھی تو ایک سجدے میں پورا دن کاٹ رہے تھے. فرما برداری جو حیثیت رکھتی ہے کہ فرما برداری ہو. تو کیا کہا جا رہا ہے, مولا کیا کرے گا, دنیا میں سربلندی عطا کرتی ہے. کیا چیز؟ اسراف. اگر اسراف ہوتا ہے تو دنیا میں سربلندی عطا کرتی ہے. لوگ واہ واہ کرتے ہوئے سنا تو رہے ہیں, واہ واہ کو, واہ 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 واہ, کیا بات ہے, کیا شیروانی پہنی ہوئی تھی, کیا بہترین انہوں نے وہ باندھا ہوا تھا, اور تلوار بھی لیے ہوئے تھے. آج کل ایک تصویر آئی ہوئی تلوار بھی. ہم نے کہا لے بھائی اب تو یہ بھی ایک اضافہ ہو گیا پیسے کا. اب ہر دولہا جو ہے وہ کرے ایک تلوار لے کے چلے گا, پورا سارے لوگ تلوار لے کے, کہیں لڑائی نہ ہو جائے تلوار. اب یہ ہونا شروع ہو گیا. کیا ہے اسراف؟ کیا کہہ رہے ہیں مولا؟ بڑی خوبصورت بات کہی ہے, اس کو گرا باندھ لیجئے. اور دیکھیں حدیث یاد اسی لیے کی جاتی, جب کوئی واقعہ یا کوئی چیز نظر آتی ہے تو ہمیں حدیث یا قرآن کی آیت یاد آتی ہے. یہ کیا کام کرتی کہ یہ ہمیں روک لیتی ہے, یہ ہمارا دامن پکڑ لیتی کہ ادھر کہاں جا رہے ہو, تم مولا کے عاشق ہونا, تم امام حسین اسلام پہ گریا کرنے والے ہو, تم اماں زہرا کے خادم ہونا, تم کہاں جا رہے ہو ادھر. یہ ہمیں حدیثیں روکتی ہیں, قرآن کی آیتیں ہمیں روک لیتی ہیں, اس لیے یاد ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں تو سربلندی عطا کرتی ہے, اسراف دنیا میں سربلندی عطا کرتی ہے, مگر آخرت میں پستی کا باعث ہے. یعنی کہ دنیا میں تو سربلندی عطا کرتی ہے, لیکن یہی اسراف جو ہے وہ آخرت میں پستی کا باعث, یعنی اس کی پھر سزا ہوگی کہ تم نے بلا وجہ پیسہ. کتنے لوگ بھوکے پڑے ہوئے تھے, کتنے لوگوں کے بچوں کو شادی کرنے کی وہ نہیں تھی, اور تم نے اتنا اسراف کیا ہوا تھا کہ 40 ڈشیں جو گنی نہیں جا رہی. اتنا سارا تو
اچھا بھلا پہلے دولہا لوگ بنتے تھے سادے سودے، ایک ہار ڈال دیا جاتا تو بھولا بھولا سے چلا آ رہا، سمجھے. آج دیکھیں اتنی کڑھی اتنی کڑھائی کہ جتنی اس کی شرارہ غرارے میں جتنی کڑھائی ہوتی اتنی ان کی جو ہے اس میں جو یہ پہنے رہتے ہو اس میں بھی اتنا ہی ہوتا. اس کے بعد تو اب تو ایک اضافہ، ایک تلوار بھی اضافی آ گئی، چلو یہ بھی کر لو، یہ ہے نا، ایسے ہی ہے نا. دیکھ لیجئے وہ منع کیا جا رہا ہے. پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ فضول خرچی کو منع کیا جاتا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں تو ہے، تو کیا کہا؟ خبردار فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے. یعنی فضول خرچی جو ہے ناشکری ہے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ اس کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کر رہے ہیں، یہی ناشکری ہے. کہ تم کو اس لیے دیا مال اس نے کہ تم اس کی نافرمانی میں خرچ کرو، تو اس کی نافرمانی میں خرچ کرتے ہیں. پھر کیا کہا؟ اور کیا چیز بتائی جا رہی ہے؟ لوگوں سے مشکلات کو دور کرنا. چوتھی چیز انہوں نے یہ بتائی. اور کیا کام کیجئے، آپ کو جو یہ باندھی ملے گی کافور کی بنی ہوئی جو ملے گی آپ کو، جو یہ نور جس پہ لپیٹا ہوا ہے ملے گی. اور کیا کام کرنا کہ لوگوں سے مشکلات کو دور کیجیے، لوگوں کے مشکلات کو دور کیجیے. صفوان چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی تھے. چھٹے امام کے باپ بیٹھے ہوئے تھے. یہ چھوٹی چھوٹی روایتیں ہیں، یہ ہر وقت ہمیں زبان پہ ہونی چاہیے. ہمارے بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے چھٹے امام سے اپنی کوئی بات کی. وہ بات جو تھی وہ شاید مال سے متعلق تھی، پیسے کے متعلق تھی. چھٹے امام نے اپنے صحابی کو بلایا کہ جاؤ اپنے بھائی کی مشکل کو حل کرو. وہ لے کے چلے گئے، تھوڑی دیر بعد واپس آ گئے. مولانا نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کا کام ہو گیا. کیا کہا انہوں نے؟ امام کے تربیت یافتہ تھے نا، ہم ہوتے کیا کہتے؟ مولا کر دیا میں نے کام ان کا. نہیں کہا انہوں نے. یہ ایک ایک جملے سے، ایک ایک چیز سے ہمیں وہ چیز نکالنی چاہیے. اللہ کے فضل و کرم سے ان کا کام ہو گیا، اپنے فضل و کرم سے اللہ نے کام کر دیا ان کا. کہا کہ اے صفوان، جس کام میں تمہیں تھوڑا سا وقت لگا ہے، بہت تھوڑا سا وقت لگا ہے تو کرنے میں، کہ گئے بھی آئے بھی کام بھی ہوگا. مسلسل 7 دن تک خانہ کعبہ کا چکر لگانے سے افضل ہے. کب ہوگا؟ یقین پہ ہوگا. جب یقین ہوگا تب ہوگا. مسلسل 7 دن تک خانہ کعبہ کا چکر لگانے سے افضل ہے. یہ کیا گیا مومن کا کام کر کے. مومن کی حیثیت کیا؟ کبھی موقع ملے گا تو بتائیں گے مومن کی حیثیت بھی. مومن کی حیثیت کیا ہے؟ 7 دن تک چکر لگانے سے. ایک جگہ پہ تہذیب الاسلام نام کی کتاب ہے، علامہ مجلسی کی تہذیب الاسلام، خریدیے، وہ بھی پڑھیے گھر کے اندر. سرما لگانے سے لے کے وہ یہ تیل لگوا رہے تھے ابھی مالک بن دینار، تیل اس کے لگوا رہے تھے، جو نہ پڑ جائے تیل نہ کنگھی، اس میں تیل لگانا، سرما، یہ وہ ہر چیز، بیماری کا علاج، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے، ماں باپ کیسے سلوک بچے کے ساتھ، ہر چیز اس کا دیتے ہوئے آخر تک اخلاقیات کی ہے. مشہور کتاب ہے بہت زیادہ، تہذیب الاسلام. تو اس کے اندر چھٹے امام سے ایک روایت ہے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ درود پڑھیے گا تبھی بتائیں گے. خانہ کعبہ کے گرد دیکھیے 7 چکر لگائے جاتے ہیں تو ایک طواف بنتا ہے. ایک طواف کیا تو کیا ہوگا؟ 7 چکر لگائے جاتے ہیں. 7 چکر لگائے کہ ایک طواف بنتا ہے. تو مولا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو شخص خانہ کعبہ کے گرد 7 طواف کرے، 7 چکر لگائے، ایک طواف کرے، خدا تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے 6000 نیکیاں لکھتا ہے. کیا کرتا ہے؟ 6000 نیکیاں لکھتا ہے اور 6000 گناہ مٹا دیتا ہے. اچھا 6000 گناہ مٹا دیا اور 6000 درجے بلند کرتا ہے. ابھی بھی باقی ہے. پھر 6000 حاجتیں پوری کرتا ہے. دیکھیے وقت کم ہے ہمارے پاس، زندگی تھوڑی سی ہے، 50-60 سال وہ بھی ہوش میں آتے ہیں تو پھر 2-4 سال باقی رہ جاتے ہیں اللہ اللہ کرنے کے. وہ بھی لڑکھڑا کے معاملہ ہو رہا ہوتا. پوری زندگی تو اللہ کی نافرمانی خرچ. تو اور اس کے بدلے میں ملتا کیا ہے؟ اس کے بدلے میں ملے گا کیا؟ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی جنت، ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی، کبھی غم نہیں آنا، کوئی فکر.
چہرے فکر مند چہرے بتاتے ہیں، کتنا بھی کچھ بھی کر لے لیکن چہرے سے فکر مندی لوگوں کے ظاہر ہوتی ہے، چہرہ فکر مندی، کوئی کبھی فکر نہیں ہوگی، کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ ملے گا۔ کتنے دن آپ نے کام کیا؟ ہم نے تو 5 سال کام کیا، 10 سال کام کیا، یہ 10 سال 5 سال کی کام کرنے کی یہ آپ کو یہ اجر مل رہا۔ اسی لیے پروردگار نے بہت سارے ایسے کام ہیں کہ اگر نیت اچھی نیت ہو اور اس کے ساتھ بندہ کام کرتا ہے تو ایک چھوٹے چھوٹے کام میں 6,000 نیکیاں 6,000 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ بس 6,000 نیکیاں اگر ہر نیکی کا ایک لکھ دیتا تو آپ تو بس ایک کے بعد دوبارہ کرتی نہیں، کیونکہ کون کرے گا 6,000 نیکی؟ کون کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ سب کی فطرت بھی پتہ ہے پروردگار کو کیا۔ تو اس نے کیا کام کیا کہ بعض نیک کاموں میں اس نے بڑھا کے رکھا ہے۔ یہ ہمارے بندے کمزور ہیں، اللہ رحمان الرحیم ہے، ماں باپ سے زیادہ 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے، سمجھے، بہت محبت کرنے والا پروردگار، اتنی محبت کرنے والا کہ اس محبت کرنے والے سے کبھی ہم کبھی سوچیں اپنے دل میں کہ اس سے بھی ہم جو محبت ہم سے اتنی محبت کرتا اس سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں، ذرا پتہ تو لگائیں۔ نہیں پتہ لگتا، کبھی سجدہ ہی کر لیں پروردگار سے، روئیں مالک اچھا کچھ نہیں۔ بعض دعائیں ایسی رکھی ہوئی ہیں، چھٹے امام نے ہی بعض دعائیں بتائی تعقیبات کی نماز کی کتاب میں، کہ دعائی مانگے، اے اللہ جس نے تجھ سے محبت کی وہ کامیاب ہوا، جس نے تجھ سے مناجات کی وہ نیک بخت ہوا، جس نے تجھ کو پکارا وہ غالب ہوا، جس نے تیرا قصد کیا اس نے نفع اٹھا۔ بار بار دعا کیجیے پروردگار ہمیں بھی ہمارے دل میں اپنی محبت ڈال دے محبت، کیونکہ یہ فائدہ ہی ہے، کیونکہ باقی جو محبت پڑی ہوئی اس سے تو ہمیں پٹنے ہی والے ہیں، بھائی ماموں اس کے ماریں گے ہمیں، تیری محبت آ جائے گی تو فائدہ تو فائدہ ہی فائدہ۔ تو اس کی محبت کی نہیں دعا مانگتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں، وہ اس کی محبت ایسی کہ وہ ذرا سے آپ کام کرے گا 6,000 نیکیاں تمہارے نام، 6,000 گناہ تمہارے مٹا دیے جائیں گے، 6,000 تمہاری جو ہے درجات بلند کر دیے جائیں گے، سب کچھ۔ لیکن کیا ہے یہ بتانا کیا ہے یہاں پہ؟ بتانا یہاں پہ ہے کہ سب کچھ ہوگا۔ جو شخص خانہ کعبہ کے 7 چکر لگا کے ایک طواف کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کے نامۂ اعمال میں 6,000 نیکیاں لکھتا، 6,000 گناہ معاف کر دیتا۔ 6,000 گناہ معاف کر دیا ہمارے، اس نے کیا ہے دیکھ لیجیے کیا کیا، یہ تو ہم کرنے کی تیار نہیں تھے۔ 6,000 گناہ معاف کر دے، 6,000 درجات بلند کر دا، 6,000 حاجتیں جو ہے وہ پوری ہوتی، مگر کسی مومن کی ایک حاجت کو پورا کر دینا جو ہے 10 طواف سے افضل ہے۔ خوش آمد کرے لوگ، خوش آمد۔ اگر لوگوں کو یقین پیدا ہو جائے کہ جو کہا جا رہا ہے ائمہ ہمارے جو بات بتا رہے ہیں بالکل صحیح ہے، تو لوگ بھاگ کے خوش آمد کریں گے، ہم پہلے دیں گے، نہیں کہ ہم دیں گے، نہیں ہم دیں گے، نہیں ہم دیں گے، ہم یہ کام کریں گے، اس کا ہم یہ کام کریں گے، اس کی بچے کی فیس ہم دیں گے، مکان کے کرایہ ہم دے دیں گے، علاج اس کا ہم کرائیں گے۔ اگر کسی عزیز رشتہ دار جاننے والے مومن کے پاس کچھ نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ یہاں تو صندوقچی جو رکھی جاتی ہے نا، صندوقچی آتی ہے، آپ دیکھ لیجئے اس کے اندر جو کہا یہ کیا ہے، یہ صدقے کا باب ہے، یہ امام زمانہ کی خوشنودی امام ہے، یہ دین حق کی تبلیغ کا ہے، تو دین حق کی تبلیغ یہی تو کام ہوتا ہے، دین حق کی تبلیغ کا 2 روپے نکلا، تو شرم کرو۔ ایک صاحب صندوقچی ہمارا گھر قریب ہے تو کہا انہی کے پکڑا دیتے کہ یہ لے جا کے دے آئیں گے، تو میں نے کہا بیٹا اپنے بیٹے کا نکالو بیٹا دیکھو، تو اس میں سے دین حق کی تبلیغ میں 2 روپے نکلا، کہنا فلاں نے بھائی شرم کیجیے، یہ دیکھیں یہ ہو رہا، دین حق کی تبلیغ 2 روپیہ، یہ ہے صورتحال۔ اور اپنا دیکھیں آپ جا کے ان کی زندگیاں دیکھیں کہ کیا ہے، یہ ہے امام زمانہ کا صدقہ یہ نکالا جاتا ہے۔ بعض ایسے بھی مومنین نہیں جن کے یہاں امام زمانہ والا صدقہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، خوشنودی امام زمانہ میں سب سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ خوش ہے تو سب کام ہو گیا ہمارا، پھر ہمیں کرنا ہی کیا ہے؟ مولا کا کام کر دو، مولا کا صدقہ نکال دو، پھر ان کے صدقے میں تو ہمارا سارا ہی کام ہو جائے گا۔ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ذرا سا سمجھدار ہوتے ہیں، یہ بھی کرتے کہنے، لیکن مومن کی ایک حاجت کو پورا کرنے، ایک حاجت کو 10 طواف سے افضل ہے۔ 10 طواف کا افضل کیا مطلب؟ ابھی وہ 60,000 نیکیاں پھر ہو جائے گی، 60,000 گناہ معاف ہو جائیں گے، یہی ہوگا نا 10 طواف سے 60,000 گناہ معاف ہو جائیں گے، 60,000 درجات بلند ہو گئے، تو کیا ہوگا؟ کسی لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کا یہ ہوگا۔ پھر ایک جگہ پہ امام حسن اسلام کے پاس کوئی بندہ آیا، تھوڑا وقت رہ گیا، جلدی امام حسین اسلام کے پاس آیا، اس نے اپنا ایک کام بتایا، امام حسین فوراً نکلے، 2 روایتیں الگ الگ لکھی ہوئی ہیں،
تو ہم دو روایت ایک ساتھ ملا کے بتا رہے. تو آیا وہ آنے کے بعد کہنے لگا کہ یہ کام کر دیا. فوراً مولا امام حسین السلام اور جاننے لگے دیکھا کہ مسجد میں امام حسین السلام نماز پڑھ رہے. کہنے یہ کام تم کو مجھ سے ہی تھا, یہ کوئی بھی کر دیتا. یہ حسین سے نہیں کہ پہلے تو میرا ارادہ یہی تھا کہ میں امام حسین السلام سے کہوں, لیکن پھر میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر میرا ارادہ بدل گیا, میں آپ کے پاس آ گیا. کہنا اگر وہ تمہارا یہ کام کر دیتا ہے نا تو 1 مہینے تک مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے افضل تھا. یہ امام بتا رہے ہیں, جنت کے سردار ہیں یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ 1 مہینے تک خانہ کعبہ میں 1 مہینے تک مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے افضل ہے. نہیں پتہ. اب اس سے زیادہ کیا پتہ چلے گا. 2 معصومی اس کے اندر شامل ہو گئے, کیسی ثواب اس کے اندر بتایا جائے گا. کیا کرنا ہے, کسی کا کام کر دیجئے, کسی کا ہاتھ بڑھے. گھر میں کام کرنے کو تیار نہیں ہوتے. وہ ذہنی طور پر چکی منگا کے رکھا رہتا سب نے, ساس نے کہ بہو آ رہی ہے اب اس کو پیسیں گے. اس کو کیا پتا کہ وہ بھی لا رہی ہے پرس میں چکی ہے آپ کے لیے, وہ بھی لا رہی ہے, اسی ماحول کی ہے. تو سب ایک دوسرے یہاں پہ یہ ثواب بتایا جا رہا ہے کہ دوڑ کے کام کرے ایک دوسرے کا. بچپن سے عادت ڈالیے, اپنی آنے والی نسلوں کی بچپن سے عادت ڈالیے, دوڑ کے کام کیجیے, کیونکہ اس کا فائدہ ہے. ہاتھ پہ چھالے پڑے ہوئے ہیں, گھٹے پڑے ہوئے ہیں, اس کے دستے کے اوپر خون بکھرے ہوئے ہیں. یہی تو کسی نے کہا تھا کہ کتنا کھا رہے تھے یہ لوگ گھر والے, حضرت زہرا کے گھر والے کتنا کھانا کھاتے تھے, اتنا پیسنا پڑتا ہے. کہنے وہ باہر کے لوگوں کو گٹریاں لاد کے مولا مشکل کشا روٹیاں بانٹا کرتے تھے. ہم ایک ذرا سے نیکی کرنے کے بعد مغرور ہو جاتے ہیں. وہ روٹیاں بانٹا کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے. بھائی آپ کی تو ایک ضربت جو ہے ثقلین کی عبادت سے افضل ہے, آپ کو ضرورت کیا آپ یہ کام کرنے کے. کہنے وہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. جو کسی سے عشق کرتا, جس کی محبت کرتا, اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے, عشق کرتے تھے, کوئی چھوٹا سا چھوٹا کام کرنے کو بھی لیے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے. وضو کرتے وقت پیلے پڑ جاتے تھے, زرد ہو جاتے تھے, نہیں زرد ہو جاتے تھے. ہم تو اگر کسی کہا جاتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا, یہ جو وحشت قبر کی نماز پڑھ دی گئی, اس میں ہم زرد نہیں ہوتے, نہ خوف ہوتا کہ بھائی ان کی پڑھی جا رہی کل میری بھی پڑھی جائے گی, تو اسی میں ہمیں زرد ہو جانا چاہیے خوف کی وجہ سے. نہیں, دل کا علاج کیجئے خوف خدا سے. دل کا علاج کس طرح ہوگا؟ خوف خدا سے ہوگا, آخرت کو یاد کرنے سے ہوگا, اس سے دل کا علاج ہوگا. پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہ ہوا. اب اس کے بعد کیا چیز ہے؟ اس کے بعد وہ چیز بتا رہے ہیں کہ دنیا کی محبت, دنیا کی محبت سے ہٹا کے آخرت کی طرف دل لگائے اپنا. یہ بتا رہے ہیں مشکلات کو دور کرنے کی 2-4 حدیثیں. دنیا سے محبت کو ہٹائے دل. بھائی دنیا کی کیا محبت کرے گی, دنیا سے محبت کرتے وہ تو منع کر رہے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دنیا کی محبت میں سب سے زیادہ گرفتار وہی لوگ ہوتے ہیں جو قناعت نہیں کرتے. سب صحیح, بس ٹھیک, سب اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ہے. کچھ سمجھتے ہیں کہ خارجی چیزیں جو ہیں نا, خارجی چیز, کپڑا, گاڑی, بنگلہ, اس سے ہماری عزت ہوگی, کیونکہ اندر سے خالی ہیں وہ, اس لیے انہیں خارجی چیزیں چاہیے. تو وہ ادھر جب لگتے ہیں تو وہ دنیا کی طرف گھستے چلے جاتے ہیں. دنیا کی محبت کیا کتنی مذمت کی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیا بتایا؟ بتاتے ہیں کہ دنیا سے بچتے رہو اس ذات کی قسم کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. قسم کھا کے بات بتا رہے ہیں. آپ سے پچھلی دفعہ آئے تھے تو آپ کو بتایا تھا کہ جب قسم کھا کے کوئی بات بتائی جا رہی تو بہت زیادہ شدت کے ساتھ آپ کو یقین دلایا جاتا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ جو ہم کہہ رہے ہیں. دنیا سے بچتے رہو اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. یہ دنیا ہاروت و ماروت سے زیادہ جادوگر ہے. جادوگر ہے, جادو کر دیتی ہے. یعنی جادو کر دیتی, لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں. اور حرام حلال نہ عزیز کی پرواہ, نہ رشتہ دار کی, نہ ماں کی, نہ باپ کی, اللہ رسول قیامت آخرت کسی چیز کی پرواہ نہیں. دیکھیے کہ اسی دنیا کے محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں, دن رات اسی کے لیے کام کر رہے ہیں, دن رات اسی کے لیے لگے ہوئے ہیں. کہا تبھی تو کہا کہ اللہ ان سے شدید نفرت کرتا ہے. کہ کس سے؟ جو دنیا کا عالم ہے اور آخرت سے جاہل ہے. آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے, دنیا کی ساری باتیں جانتی ہے. جو پھر پوچھا جاتا کہ ابھی پھر آ جاؤں گا میں تانے تشنے کی طرف, کون سا علم حاصل کرے بھائی, تو کس علم کو کہا گیا کہ علم حاصل کرے, پھر اس کو کیا کرے, اس پہ عمل کرے, اس کی نشر و اشاعت کرے. اگر بھائی آپ نے سول انجینئرنگ پڑھی ہے تو کیا نشر و اشاعت میں سب کو بتاتی پھریے گا پل کیسے بنے گا؟
آئیے میں بتاتی ہوں خالہ جان کہ پل کیسے بنایا جائے گا. پھر نشو و اشاعت میں کیا ہوگا؟ یہ نشو و اشاعت کرنا کہ آئیے میں بتاتی ہوں آپ کو کہ اسراف کا کیا نقصان ہے. آئیے میں بتاتی ہوں کہ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں کیا باتیں بتائی گئی، یہ نشو و اشاعت ہے. آئیے میں بتاتی ہوں آپ کا جو حجاب ہے وہ کیا نشو و اشاعت کر رہا ہے. حجاب نشو و اشاعت کر رہا ہے، سچ بولنا نشو و اشاعت کر رہا ہے، غیبت کی محفل سے اٹھ کے جانا نشو و اشاعت کر رہا ہے. آپ کی بہت ساری تو عملی چیز ایسی ہے جو نشو و اشاعت کرتی ہیں، اور کیا باقی جو دوسرے کام نشو و اشاعت کے وہ بھی ہوں گے. یہ ہے نشو و اشاعت. تبھی تو کہا کہ جو دنیا کا عالم ہے اور آخرت سے جاہل ہے اللہ اس سے نفرت کرتا ہے. ہمیں دنیا کے عالم آخرت سے جاہل تو ساری ہاروت ماروت سے جادوگر زیادہ، اس سے بچتے رہو، اس سے بچ کے رہو. پھر ایک اور جگہ پہ دنیا کے مذمت میں کہا کہ اللہ تعالیٰ محمد آل محمد سے محبت کے بعد کوئی عمل افضل نہیں سوائے دنیا کے ساتھ دشمنی رکھنے کے. ایک جگہ پہ کہا کوئی عمل افضل نہیں سوائے دنیا کے ساتھ دشمنی رکھنے کے. اب دنیا کے ساتھ دشمنی رکھنے سے کیا مراد ہے یہ جلدی سے ہم آپ کو بتا دیں، ورنہ پتہ چلا یہاں سے نکل کے ساتھ جنگلوں میں چلی گئی، اپنے گھر نہیں آ رہی، تو یہ ایک الگ ہماری ذمہ وہ لگ جائے گی کون آئے ہوتے بتائیے ذرا ان کو. یہ مطلب نہیں ہے دنیا سے محبت کی، بلکہ وقت کم ہے تو ہم جلدی سے بتا دیں اس حوالے سے کہ چھٹے امام کے حوالے سے بتا دیتے ہیں. تو اس میں پوری بھائی جیسے چوتھے امام کہتے ہیں کہ دنیا دو طرح کی ہے، ملعون دنیا اور منزل مقصود تک پہنچانے والی دنیا. اگر رک جایا جائے اور کہا جائے عقل استعمال کیجئے تو بتائیے کیا ہوا. یہ قول دے دیا جائے، کہا جائے نوٹس لکھ کے لے کے آئیے اس کے اوپر، اپنی عقل چلائے گی، کیا مطلب نکلا؟ تھوڑی سی عقل بھی چلایا کیجئے. دنیا دو طرح کی ہے، ملعون دنیا اور منزل مقصود تک پہنچانے والی دنیا. اب کہا جائے نوٹس لکھیے اس کے اوپر، کیا نوٹس لکھیے گا؟ ملعون دنیا وہ کہ جس میں ہم جا کر، جس میں ہم گھسیں یا جو کام دنیا کا ایسا کریں کہ جس سے جو اللہ کی نافرمانی، تو یہ ملعون دنیا کہلائے گی. اور منزل مقصود تک پہنچانے والی دنیا کیا ہوگی؟ دنیا میں کس کام کے لیے بھیجا گیا ہمیں اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا جن اس کو مگر اس لیے کہ میری عبادت کرے. ہم اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں گے تو یہ ہمیں منزل مقصود تک لے جائے گی. اگر چھوٹے سے کلمے میں بات کی جائے تھوڑی سے تو یہی بات نکلتی ہے، منزل مقصود تک لے جائے گی ہمیں، ورنہ یہ جو ہے ملعون دنیا ہمیں وہ کر دے گی. چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا مولا میں بھی دنیا سے محبت کرتا ہوں، یعنی مال کماؤں گا. اب مولا نے اس سے سوال کیا، مولا نے سوال کیا کہ اس کو کس کام میں لے کے آؤ گے؟ اس نے کہا کہ بولا میں شادی کروں گا. یہ والی شادی نہیں بتائی ہوگی کیونکہ چھٹے امام کے سامنے یہ والی ابھی جو شادی کا آپ سے تذکرہ کر رہے ہیں کر چکے، دوبارہ نہیں کریں گے. یہ مولا میں شادی کروں گا، یعنی کہ شادی کروں گا یہ وہ والی شادی جو ہے اسلامی، اللہ رسول کا شادی، خوشی شادی جو ہے پیسے کا برباد کرنا نہیں ہے کہ پیسے کا برباد کر کے کنگلے ہو گئے اب قرض دار کھڑا ہوا ہمارے پاس. شادی کا یہ مطلب نہیں ہے. نامہ اعمال میں ہزاروں گناہ اپنے نامہ گناہ لکھوا لیا، یہ شادی کا مطلب نہیں ہے. شادی کا مطلب جو ہوتا ہے کہ وہی کہ شادی یعنی جو اللہ رسول چاہتے ہیں. مولا مشکل کشا کے پاس ایک نوجوان آگے بیٹھا ہوا تھا، اس کی انگلی کے اندر مہندی لگی ہوئی تھی. مولا نے پوچھا یہ کیا کہ مولا آج میری شادی کرنا. اچھا ٹھیک ہے، پھر بات شروع کر دی. آج کیا ہوتا؟ وہی ہمیں نہیں بلایا، بچپن کی دوستی ہماری ہے، خالہ جان بھائی کو نہیں بلایا، کون جائے گا؟ وہ لڑائی، وہ جھگڑا، وہ دنگا فساد. مولا وہ شادی تھی ہماری. ہاں ٹھیک ہے چلو آگے بڑھو. کیا فلموں کا ڈراموں کا دیکھ دیکھ کے انہوں نے آپ کے دماغ کو بدل دیا ہے تو آپ بدل بھی گئے. وہ تو ان کا ضرورت ہے، ان کی ضرورت ہے. وہ تو اشتہار اسی لیے کریں گے، ان کی ضرورت ہے یہ والی چیز. وہ اپنا اشتہار کر رہے ہیں، اپنا بیچنے کے لیے، کمانے کے لیے کرے. آپ بلاجے بیوقوف بنتے چلے جا رہے ہیں، خام خواہ کے لیے بیوقوف بن رہے ہیں. تجزیہ کرے گا، رجسٹر لے کے نکلیے، جس نے نئی شادی ہو سب جا کے ساری پوری تفصیل اس کے لے. اس کے بعد 6 مہینے کے بعد پھر وہاں جائیں آپ کہ اب تفصیل دیجیے، تو کہیں گے یہ جمع کیا ہوا روشنائی کی جگہ خون جمع، اسے میں ڈپ کر کے اب مزید تفصیل لکھیے. ساری خوشیاں کہاں سے کہاں چلی گئی. تو اس نے کہا مولا میں شادی کروں گا. ٹھیک ہے، اگر کہا ٹھیک ہے شادی کروں. اس کے بعد کہا مولا میں حج بجا لاؤں گا. پہلے کام کہا کہ مولا میں شادی کروں گا، پھر کہا کہ میں حج بجا لاؤں گا. پھر کہنے لگا اپنے اہل و عیال پہ خرچ کروں گا، اچھی تربیت اچھی پرورش کروں گا. مولانا صاحب کو جب گھر پہ بلایا جاتا ہے کہ ان کو قرآن پڑھائیے، ان کو پیسے ہی نہیں دیے جا رہے ہوتے، باقی سب جگہ
برگر کھا کھا کے لڑکے جا رہے ہیں لوگ. دیکھیں برگر ہی کھائیں گے, گھر میں کھانا کھچڑی کھا لو بھائی, زندہ تو رہو گے, ہے نا. تو وہ مولانا صاحب کو پیسے نہیں دیتے, کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے گھر بجا لائیں گے, اپنے اہل و عیال پہ خرچ کریں گے, اپنے بھائی بند کو دیں گے. یہ پیسہ کما رہے تو کیا کریں گے؟ دیکھیں اس نے اپنی جو تنخواہ میں سے جو کما رہا اس کے اندر حساب کس کا رکھا, اس کے حقوق کس کے رکھے ہوئے. یہ ہمیں کتنی بہترین حدیث ہے جو ہمیں بتا رہی اس بات کے لیے کہ مولا ہم بھی دنیا سے محبت کرتے ہیں, یعنی مال کماتے ہیں, مولا سے مال کمانے کا شوق رہتے ہیں. کیا کام کرو گے اس سے؟ کہ مولا میں شادی کروں گا, اور مولا میں حج بجا لاؤں گا, مولا میں اپنے اہل و عیال پہ خرچ کروں گا. تیسرا چوتھی چیز پتہ ہے, اپنے بھائیوں کو عطا کروں گا, یعنی کہ جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو دوں گا, اور صدقہ دوں گا. ضرورت مند دینے کے بعد تو اپنا ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اب کیا وہ کہہ رہے ہیں, نہیں صدقہ بھی دوں گا, اور اپنے بھائی بند پہ خرچ کروں گا, اور مومنین کو بھی عطا کروں گا. دیکھیں کہاں لے کے جا رہا ہے, صدقہ بھی دے رہا, وہ بھائیوں کو بھی عطا کر رہا ہے, اہل و عیال پہ بھی خرچ کر رہا ہے, شادی بھی کر رہا ہے, حج بھی کر رہا ہے, سارے کام کر رہا. تو مولانا کا یہ حب دنیا کہاں, یہ تو حب آخرت ہے. کہ نہیں حب دنیا کہاں, یہ تو حب آخرت ہے. یہ تو آخرت کی محبت ہے. یہ تم سارے جو کام کر رہے ہو تو آخرت کی محبت ہے, دنیا کی محبت تو نہیں ہے. یہ تو آخرت کی محبت ہے. تو ہمیں جو کہا گیا کہ دنیا سے بچ کے رہو, جو اس نے کہا کہ دنیا سے بچو, تو ہمیں دنیا سے بچنا بھی چاہیے. کس طرح سے بچنا چاہیے؟ یہ بچنا نہیں ہے کہ ہم دنیا چھوڑ کے بیٹھ جائیں. بچنا دنیا سے یہ ہے کہ ہم کوئی وہ کام نہ کریں جسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. یہ ہے دنیا سے بچنا. کوئی کام ایسا نہیں کریں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. بہت ساری دنیا کی مذمت کی مثالیں تو بہت ساری ہیں, اتنی زیادہ مثالیں ہیں کہ اگر اس کو مکمل باب نہ پڑھا جائے تو واقعی دنیا سے بیزار ہو جائے آدمی کہ بھاگو یہ دنیا چند دن کی دنیا, اس کے بعد اس کی حیثیت کیا ہے جو اس کے پیچھے ہم اپنی آخرت کو داؤں پہ لگا دیں. یعنی باقی رہنے والی چیز کہیں فنا ہونے والی چیز پہ قربان کی جاتی ہے. دنیا فنا ہونے والی ہے, آخرت باقی رہنے والی ہے, تو ہم باقی رہنے والی چیز کو فنا ہونے والی چیز پہ قربان کر دیں گے؟ نہیں, ایسا نہیں کریں گے. فنا ہونے والی چیز پہ قربان نہیں کریں گے. باقی رہنے والی چیز کے لیے ہم وہی کام کریں گے جو اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے. ایک درود پڑھیے محمد آل محمد. يا صاحب السماء